السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ ہولوکاسٹ انسانی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جسے پڑھ کر دل دہل جاتا ہے اور انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر نفرت انسان کو کہاں تک لے جا سکتی ہے۔ یہ کہانی صرف جنگ کی نہیں بلکہ ایک سوچ، ایک نظریے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی بے رحمانہ تباہی کی ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت شروع ہوا جب اڈولف ہٹلر نے جرمنی میں اقتدار حاصل کیا۔ وہ ایک ایسی سوچ رکھتا تھا جسے نازی نظریہ کہا جاتا ہے، جس میں وہ آریائی نسل کو سب سے برتر سمجھتا تھا۔ اس نظریے کے مطابق یہودی، معذور افراد اور کچھ دیگر گروہ کمتر سمجھے جاتے تھے۔ ہٹلر نے اپنی کتاب مائن کامف میں بھی ان خیالات کا اظہار کیا تھا۔ 1933 میں جب ہٹلر اقتدار میں آیا تو ابتدا میں اس نے یہودیوں کے حقوق محدود کرنا شروع کیے۔ انہیں سرکاری ملازمتوں سے نکالا گیا، ان کے کاروبار بند کروائے گئے اور انہیں معاشرے سے الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا بلکہ آہستہ آہستہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ 1935 میں نیورمبرگ لاز نافذ کیے گئے، جن کے تحت یہودیوں کو جرمن شہریت سے محروم کر دیا گیا۔ اب وہ اپنے ہی ملک میں اجنبی بن چکے تھے۔ ان کے ساتھ شادی، تعلیم اور روزگار کے مواقع بھی محدود کر دیے گئے۔ پھر آیا 1938 کا وہ خوفناک واقعہ جسے کرسٹالنگ یعنی ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات جرمنی اور آسٹریا میں ہزاروں یہودی دکانیں، گھر اور عبادت گاہیں تباہ کر دی گئیں۔ سڑکوں پر شیشے بکھر گئے تھے، اسی لیے اسے ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات کہا جاتا ہے۔ اس واقعے نے واضح کر دیا کہ حالات اب مزید خطرناک ہونے والے ہیں۔ 1939 میں ورلڈ وار II شروع ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ظلم کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ نازی جرمنی نے یورپ کے کئی ممالک پر قبضہ کر لیا جہاں لاکھوں یہودی رہتے تھے۔ ان سب کو ایک ایک کر کے نشانہ بنایا جانے لگا۔ یہودیوں کو گیٹوز میں منتقل کر دیا گیا، جو دراصل بند علاقوں پر مشتمل ہوتے تھے جہاں ہزاروں افراد کو انتہائی خراب حالات میں رکھا جاتا تھا۔ بھوک، بیماری اور خوف ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ لوگ روز مرتے تھے اور کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ پھر نازیوں نے ایک اور قدم اٹھایا جسے فائنل سلوشن کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل یہودیوں کے مکمل خاتمے کا منصوبہ تھا۔ انہیں ٹرینوں میں بھر کر مختلف کیمپوں میں بھیجا جانے لگا جہاں ان کا انجام پہلے سے طے ہوتا تھا۔ ان کیمپوں میں سب سے بدنام آشوٹس کنسنٹریشن کیمپ تھا۔ یہاں پہنچنے کے بعد لوگوں کو الگ کیا جاتا، کچھ کو زبردستی مشقت کے لیے رکھا جاتا، باقی کو فوراً موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ گیس چیمبرز میں لوگوں کو بند کر کے زہریلی گیس چھوڑ دی جاتی تھی۔ یہ سب کچھ اتنی خاموشی اور منظم طریقے سے ہوتا کہ دنیا کو کافی عرصے تک اس کی مکمل حقیقت کا اندازہ نہ ہو سکا۔ کیمپوں میں زندگی کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھی۔ قیدیوں کو انتہائی کم کھانا دیا جاتا، سردی میں بغیر مناسب کپڑوں کے رکھا جاتا اور معمولی سی غلطی پر سخت سزا دی جاتی۔ ہر روز موت کا خوف ان کے سروں پر منڈلاتا رہتا تھا۔ جیسے جیسے جنگ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی، اتحادی افواج نے ان کیمپوں کو آزاد کروانا شروع کیا۔ جب فوجی وہاں پہنچے تو انہوں نے ایسے مناظر دیکھے جو بیان سے باہر تھے۔ ہزاروں لاشیں، کمزور اور بیمار لوگ اور ایک ایسی خاموشی جو ہر چیز بیان کر رہی تھی۔ 1945 میں جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہی ہولوکاسٹ کا بھی اختتام ہوا، مگر اس کے اثرات ہمیشہ کے لیے دنیا پر نقش ہو گئے۔ اندازوں کے مطابق تقریباً 60 لاکھ یہودی اس ظلم کا شکار ہوئے۔ اس کے علاوہ لاکھوں دیگر افراد بھی متاثر ہوئے۔ اس کے بعد دنیا نے اس سانے سے سبق سیکھنے کی کوشش کی۔ جنگ کے بعد نیورمبرگ ٹرائلز منعقد ہوئے جہاں نازی رہنماؤں کو ان کے جرائم کی سزا دی گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب عالمی سطح پر جنگی جرائم کے خلاف باقاعدہ کارروائی کی گئی۔ ہولوکاسٹ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نفرت، تعصب اور اندھی تقلید کس قدر خطرناک ہو سکتی ہے۔ یہ صرف ماضی کی کہانی نہیں بلکہ ایک وارننگ ہے کہ اگر ہم نے تاریخ سے سبق نہ سیکھا تو ایسے واقعات دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو دل کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، ایک ایسی کہانی جو ہمیں انسانیت، ہمدردی اور انصاف کی اہمیت یاد دلاتی ہے، کیونکہ تاریخ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اس سے سیکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔